گناہوں کو چھوڑنے کا طریقہ۔ دل اگر گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جائے، مردہ و سیاہ ہو جائے، تو اس دل کے زنگ کو دور کرنے کا سب سے بڑا اور بہترین ذریعہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ عز و جل کا خوف ہے۔ یہ وہ عظیم چیزیں ہیں جن کے ذریعے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا پہلو ہے جس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور خوف خدا کی کس کیفیت کے ذریعے دل کا میل دور کیا جا سکتا ہے، تو یاد رکھیں کہ محبت کا اصل مفہوم قلب کا میلان اور دل کا پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہونا ہے۔ پھر خوف خدا عز و جل اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب آگے بیان کیے گئے اعمال پر استقامت نصیب ہو جائے تو دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، اور وہ اعمال یہ ہیں: تلاوت قرآن مجید۔ قرآن پاک کی تلاوت تدبر یعنی غور و فکر کے ساتھ ہو، نیز سمجھ کر اور ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ یہاں آداب سے مراد شرعی احکامات کے ساتھ ساتھ اس کے مستجات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسے تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے پوری توجہ قرآن پاک کی طرف ہو، قاری کلام الہی کا تصور کرتے ہوئے اور یوں پڑھے جیسے اللہ عز و جل سے ہم کلام ہو رہا ہو، اور محسوس کرے کہ قرآن پاک کی نورانیت اس کے دل میں داخل ہو رہی ہے اور قرآن مجید اس کے دل کا زنگ دھو رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کو ان حسین تصورات کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے دل کا زنگ بہت تیزی سے دور ہوگا۔ ذکر الہی۔ اسی طرح اگر اللہ عز و جل کا ذکر فکر و توجہ کے ساتھ ہو اور بے توجہی و غفلت نہ پائی جائے، بلکہ بطور خاص بارگاہ الہی کی حاضری کو دل و دماغ میں جماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، ذکر الہی کے کلمات جیسے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اور اس طرح کے جتنے بھی اذکار ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ یوں ہی ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کی جائیں تو ایسے ذکر کی برکت سے دل کی نورانیت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ موت کی یاد۔ موت، قبر اور آخرت، یہ تین چیزیں وہ ہیں جو دل کی سیاہی دور کرنے میں بہت معاون ہیں۔ آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، وہ قبروں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی قبر یاد آتی ہے، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کرتا ہے، نامہ اعمال دیے جانے اور پل صراط سے گزرنے کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل سے گناہوں کی لذت اور خواہشات کی کثرت نکل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے نور پہچانا جائے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، دھوکے کی جگہ یعنی دنیا سے دور رہنا، دائمی گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع کرنا، اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ صحبت صالحین۔ اچھی صحبت دل کا زنگ دور کرنے کے لیے عملی طور پر سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ بعض اوقات ایک اچھی نشست آدمی کی زندگی بھر کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ جیسے ہمارے سامنے سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کی دنیا بدل گئی اور اتباع سنت و شریعت کی توفیق نصیب ہو گئی۔ زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی در حقیقت دل کا زنگ صاف ہونے کے سبب ہے کہ جب دل کی سیاہی زائل ہوتی ہے تو دل میں ایسی نرمی اور نور پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی فوراً نیکیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ صحبت صالحین کی برکت سے آدمی کو خوف خدا، محبت الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ملتی ہے اور ذکر و درود میں مشغولیت کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ موت اور قبر و آخرت کی یاد بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ الغرض، اگر زیادہ توجہ اچھی صحبت کے حصول پر کر لی جائے تو ان تمام چیزوں کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے۔